السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کل کا جو مسلمانوں کا ماحول ہے، اس ماحول کے اندر آپ نے بہت مرتبہ بہت جگہ سنا ہوگا کہ مدارس اسلامیہ سے جو بچے نکلتے ہیں وہ بالکل نکمے ہوتے ہیں، ادھورے ہوتے ہیں، ان کو ٹیکنیکلی لائن سے آگے نہیں بڑھایا جاتا، وہ ہر اعتبار سے پیچھے ہوتے ہیں، مدارس میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر آج کے مسلمان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر اس غلط سوچ اور غلط فکر کا دفاع کروں گا اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ مدارس کے اندر جن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور جو بچے مدرسے میں جا کر پڑھتے ہیں وہ کتنے ذہین ہوتے ہیں اور وہ کتنے بڑے بڑے کارنامے اس دنیا کے اندر انجام دیتے ہیں اور وہ کس طرح کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو جو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر بنے رہیے، ویڈیو کو پورا ضرور سننا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کل کے مسلمان کے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ مدرسے میں جانے کے بعد بچے کا نقصان ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ تو پڑھائی نہیں کر لیتا۔ تو اس بھائی کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں جو یہ سوال ہے کہ مدرسے میں جانے کے بعد بچہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مدرسے میں جا کے وہ جس چیز کو پڑھ رہا ہے اور جس چیز کو حاصل کر رہا ہے، کیا آپ اس کو حاصل کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو انگلش نہیں پڑھنی آتی، کیا وہ آپ عربی جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے اور ہمارا جو اسلام ہے وہ کس زبان کے اندر آیا ہے؟ یاد رکھیں، وہ جو زبان سیکھنے جا رہا ہے وہ سب سے اعلیٰ زبان عربی زبان ہے، جو دنیا کے سب سے مالدار زبان ہے، اور وہ جو دین سیکھنے جا رہا ہے وہ سب سے اونچا دین ہے، اور وہ دین ایسا ہے جو سکھاتا ہے ماں باپ کا ادب کیا ہے، جو سکھاتا ہے بھائی بہن کا ادب کیا ہے، جو سکھاتا ہے دنیا کس طرح کمانی ہے، جو سکھاتا ہے آخرت کو کس طرح کامیاب ہونا ہے آخرت کے اندر۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کو انگلش نہیں آتی، لیکن آج کل تو ماشاءاللہ مدارس کے اندر انگلش بھی سکھانے کا ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ مدرسے کا طالب علم کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہ رہے۔ دوستو، دوسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب مدرسے میں جائیں گا تو وہ ٹیکنیکلی لائن سے بہت پیچھے پڑ جائیں گا، لیکن یہ سوچ بھی غلط ہے، کیونکہ آج کل کے مدارس کے اندر ٹیکنیکلی لائن سے بھی بچوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ کمپیوٹر اور سائنس، یہ ساری چیزوں کا ان کو علم دیا جا رہا ہے تاکہ مدرسے سے نکلنے والا کوئی طالب علم خالی نہ ہو، ادھورا نہ ہو، وہ مکمل بن کر نکلے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر نکلے۔ تیسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ مدرسے میں جانے کے بعد جب وہ گھر پر آئیں گا تو اس کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملے گی، اس کو صرف امامت، اس کو صرف اذان دینے کا کام، اس کو صرف یہ مدرسے میں پڑھانے کا کام اتنا ہی ملے گا۔ تو اس بھائی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا جو ہے، دنیا یہ مقدر کی ہے۔ زمین پر جتنے چلنے پھرنے والے جانور ہیں، کیا سب کاروبار کرتے ہیں؟ کیا سب بزنس کرتے ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ رب العزت سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ تو یہ جس مالک کے نام پر یہ مدرسے میں اپنی جان مال کو قربان کرنے جا رہا ہے، کیا وہ اس کو بھوکا مارے گا؟ آج تک کے تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو مدرسے میں گیا وہ بھوکا مر گیا ہو اور اس کی زندگی بالکل ایسی زندگی ہو، ایک دم خستہ حالی زندگی ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو امامت کرنے والا ہوتا ہے، جو مؤذن کا کام انجام دینے والا ہوتا ہے، ان کے چہروں کو جا کر دیکھو، وہ سب سے زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ تو اس بھائی سے میں کہنا چاہتا ہوں، نوکری ڈگری کے چکر میں نہ پڑے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مدرسے میں سے جا کر جو چیزیں سیکھ کر آئیں گا اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں دو فائدے بھی بتاؤں گا میں آپ کو، مدرسے میں جانے کے بعد بچہ کیا سیکھتا ہے اور مدرسے کے بعد کی جو زندگی ہے، یعنی دنیا میں آنے کے بعد، اور پھر دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے قبر میں، حشر میں، کیا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، مدرسے میں جانے کے بعد بچے کو ادب اور بچے کو ماں باپ کا ادب، بچے کو دنیاوی اعتبار سے ہر ایک انسان کا ادب کرنا اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو اچھی تربیت دی جاتی ہے، اس کو نماز، اس کو قرآن، اس کو ہر دینی چیز کا علم دیا جاتا ہے، اور اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دنیا میں کیوں آئے ہو، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تمہارے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس ساری کی ساری چیزیں مدرسے کے اندر سکھلائی جاتی ہے۔ مدرسے کے اندر یہ بتلا دیا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے، تمہاری جو
اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اسی کے لیے سوچو، اسی کی فکر کرو، کیونکہ یہاں کی جو زندگی ہے 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، لیکن تمہاری آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تم اگر وہاں پر کامیاب ہو گئے تو تمہاری ساری چیزیں کامیاب ہے، اور اگر تم وہاں کی زندگی میں ناکام ہو گئے تو تم دنیا میں بھی ناکام ہو اور وہاں پر بھی ناکام ہو، کیونکہ سب سے جو اصل چیز ہے وہ انسان کی قبر ہے، انسان کے حشر ہے، اس کا جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے، کیونکہ یہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے اس کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ متینۃ من مرجان لہ 70 من الف باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے ریان، اس پر ایک مرجان کا شہر ہے، اور اس شہر کے اندر ایک محل ہے، اور اس محل کے اندر ایسا خوبصورت اور ایسا زبردست محل ہے کہ اس محل کے سارے دروازے سونے اور چاندی کے، 70,000 دروازے ہیں اس محل کے، اور سارے کے سارے سونے اور چاندی کے ہیں۔ یہ محل کس کو دیا جائے گا؟ فرمایا لحامل القرآن، جو حافظ قرآن ہوگا اللہ رب العزت اس کو یہ محل دیں گے۔ تو یاد رکھے دوستو، دنیا بھی اس کی بن گئی، آخرت بھی اس کی بن گئی، اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ یہ دنیاوی اعتبار سے تھوڑے بہت پیسے کما لینا اور دنیاوی اعتبار سے آگے چلا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کی آخرت بن گئی۔ اس کی دنیا تو فقیر کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر صرف اور صرف اعمال چلیں گے، قبر کے اندر حشر کے اندر صرف اور صرف اعمال چلیں گے، وہاں پر اعمال کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو حافظ بنائے، عالم بنائے، تو فوراً ڈال دو مدرسے میں، اللہ کے نام پر ڈال دو، انشاءاللہ آپ کی دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ملا ہوگا۔ تو دوستو چلیے پھر انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔